يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ساری تعریفیں بزرگ و بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کے ساتھ پیروی کی. میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور محترم خواتین، اس سے قبل سپٹمبر کے مہینے کے پہلے جمعہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حقیقی معنی اور اس کے تقاضے کا تذکرہ کیا گیا تھا. چونکہ آج کل ایک فضا بنی ہوئی ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوان، ہمارے نونہال چھوٹے بچے اس زہریلی فضا سے مسموم ہو رہے ہیں، زہر آلود ہو رہے ہیں. دکھنے میں بڑا اچھا نعرہ ہے، بڑا اچھا پوسٹر ہے، بڑا اچھا پیغام ہے، بڑی اچھی سوچ نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت اس کی کیا ہے؟ اسی لیے میں نے اس جمعہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق موضوع لیا ہے، تاکہ ضمناً ان باتوں کو بھی میں تذکرہ کر دوں. آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، تقریباً 15 دن سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح ایک دوسرا واقعہ جو ابھی جو ہے قریب میں اسرائیل کے تعلق سے، جو سمود فلوٹیلا کا جہاز اسرائیل میں داخل ہوا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ آج اسرائیل نے انہیں قید بھی کر لیا ہے. یہ دو واقعات ہم مسلمانوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف رجوع ہونے کی طرف یاد دلاتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، یا اس کا پوسٹر بنائیں، اسٹیٹس لگائیں، لائک کریں، فارورڈ کریں، بینرز لگائیں، جلوس نکالیں، احتجاج کریں. یہ حقیقی محبت نہیں ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو نظر آتی کہ حقیقی محبت ہے، اور اسی میں گمسم ہو جاتے ہیں، اور اسی کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے حقیقی تقاضے کے روپ میں دیکھ رہے ہیں. دوسرا واقعہ ضمن میں
ٹچ کر دوں، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ دوسرا واقعہ جو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے چل رہا ہے، کچھ جہاز کشتی اسرائیل کی طرف روانہ ہے، لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر بیان دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے جسموں کو مچھلیاں بھی کھا گئی تو بھی ہم واپس نہیں جائیں گے۔ دراصل اس قسم کے واقعات سے انٹرنیشنل میڈیا پر کچھ دباؤ آتا ہے، بس صرف کچھ دباؤ آتا ہے کہ ہاں ہمیں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے تعلق سے کچھ کرنا چاہیے، اور پریشر بھی جو ہے عارضی پریشر ہوتا ہے، تھوڑے دن کے بعد اس کی ہوا نکل جاتی ہے اور ہمارے نوجوان اسی میں ڈوب جاتے ہیں اور اسی کو اصل دین سمجھ لیتے ہیں اور اسی کے لیے اپنی جان اپنا مال قربان کرنے کی جو ہے دہائیاں دینے لگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں در حقیقت اس کے پیچھے جو سازش کار فرما ہے اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ میرا جو کہ موضوع آئلہ محمد اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے ہے، اس لیے میں مختصراً آپ کو بتا دوں، ان پوسٹر، ان بینر، ان ٹغروں سے، ان نعروں سے، ان احتجاج سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ الٹا اس کا نقصان ہوگا، الٹا یہ ہوگا کہ آپ کو ٹارچر کیا جائے گا، آپ کو قید کیا جائے گا اور آپ کو مختلف قسم کے مقدمات میں پھنسایا جائے گا، اور آج یو پی میں بلڈوزر چل رہا ہے تو کل تلنگانہ میں بھی چل سکتا ہے۔ اگر ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس محبت کا طریقہ، اس محبت کو کیسے اظہار کیا جائے، وہ طریقہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام نے اپنی سیرت سے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے اس کو نمایاں کر دیا، ظاہر کر دیا، اور آپ کی سیرت ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے مظاہرات اور نعروں کے سلسلے میں آپ نے رویہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو لوگ عربی جانتے ہیں یہ سینٹنس جو ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً شیورلی حقیقت میں آپ اخلاق کے بلند درجے پر یقیناً فائز ہیں۔ دو بار یقیناً، شیورلی اور جو ہے ویرلی، بے شک، یقیناً کا لفظ استعمال کیا گیا۔ کیا ہمارے اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جمعہ کی نماز کے بعد روڈ پر نکل جائیں اور مظاہرہ کریں کہ آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کو قربان ہوں، آپ پر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت کے لیے اللہ نے جو فرشتے پیدا کیے وہ کافی تھے۔ تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا تاکہ ہم آپ کی محبت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ اللہ کی رحمت تھی، یہ اللہ ہی کی مہربانی تھی کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنا دیا، ورنہ لوگ آپ سے چھٹ جاتے، بھاگ جاتے، دور ہو جاتے، آپ کو چھوڑ دیتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، ترشرو ہوتے، آپ کے اندر چڑچڑاپن ہوتا، تو لوگ آپ کے آس پاس نہیں پھٹکتے بلکہ آپ سے چھٹ جاتے، دور ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے نبی آپ مشرکین مکہ سے ان کی بد اخلاقی پر، ان کی نادانیوں پر، ان کی سرکشی پر صبر سے کام لیجیے،
عفو سے کام لیجیے. عفو کا معنی تو مٹا دینا. جیسے آپ ٹیچر کو دیکھتے ہو بورڈ پر لکھتا ہے اس کے بعد مٹا دیتا ہے, پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے, وہ ہے معنی فاعف عنہم. بالکل ذہن سے اسے ختم کر دینا ہے, ڈیلیٹ کر دینا ہے, پرماننٹ ڈیلیٹ. یہ ہے عفو کا معنی. ایسا نہیں سوری میں نے معاف کر دیا اور پھر آپ پلاننگ کریں کہ کس طرح میں اس سے بدلہ لوں. نہیں, بالکل ختم, زیرو میں آ جانا ہے آپ کو. فاعف عنہم وشاورہم فی الامر, اور ان سے مشورہ بھی لیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور مشورہ ہونے کے بعد جب آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو صرف اللہ پر بھروسہ کیجئے. ان اللہ يحب المتوکلین, اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, آج ہم مسلم قوم کے اخلاق کو دیکھتے ہیں, یا میں کہوں کہ آج ہم ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں, ہمارے اطوار کو دیکھتے ہیں, ہمارے بیہیویئر کو, ہمارے سلوک کو دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے. اسلام نے جن جن چیزوں کی تعلیم دی, طہارت سے لے کر پاکیزگی, جسے ہائیجین کا نام دیا جاتا ہے, بڑے اچھے الفاظ میں ہائیجین. ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں ہائیجین نہیں ہے. وہ ہائیجین کیا ہے؟ کتاب الطہارہ ہے, جو ہر حدیث کی کتاب کا پہلا چیپٹر ہے. اس کے بعد آتا ہے وضو, غسل, کتاب الحیض, کتاب النفاس. پھر اس کے بعد آتا ہے کتاب الایمان, کتاب الصلاۃ, کتاب الزکوٰۃ, کتاب الحج, کتاب العمرہ, کتاب اللباس, کتاب الزواج, کتاب النکاح. آج ہماری سوسائٹیاں دیکھیے, جہاں سے گٹر کا پانی بہنا شروع ہو جائے آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان کی سوسائٹی, مسلمانوں کی بستی کی ابتدا ہو رہی ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ کہا گیا. راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا صدقہ ہے. آج ہماری پوری منڈیاں, ہماری پوری دکان, ہمارے گھر میں چڑھنے کا جو سیڑھیاں ہوتی ہے, جو اسٹیپس ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے ناجائز زمین پر قبضہ کر کے بنائے جاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے, ہمارا گھر ہے 6x12 کا, روڈ پر جو ہے گاڑی چڑھانا ہے, اسکوٹر چلانا ہے, کار چڑھانا ہے, تو ہم نے روڈ پر قبضہ کر لیا, دونوں طرف سے روڈ پر قبضہ کر لیا گیا اور راستہ جو تنگ ہو گیا. میرے بھائیو, اسلام ایک عظیم نعمت ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی چھوٹی باتیں, یہاں تک کہ ٹوائلٹ میں کس طرح انسان بیٹھے, استنجا کرنا ہو, پاکی حاصل کرنا ہو تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے, ان ساری چیزوں کی تعلیم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور آپ کے اخلاق کی مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے, بڑی طویل حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل الخلق, بڑے آسان اخلاق والے تھے, بڑے پیارے اخلاق والے تھے. لیس بفظ ولا غلیظ, ہمیشہ جو ہے آپ مسکراتے ہوئے نظر آتے, آپ کے چہرہ ترش رو نہیں ہوتا, ہنسمکھ نظر آتے تھے, آپ کے چہرے پر شکن نہیں ہوتی تھی, ناراضگی کا جو ہے اظہار نہیں ہوتا تھا. نرم طبیعت والے تھے, نہ شور برپا کرتے تھے. آج ہمارے محفلوں میں, ہماری مجلسوں میں, ہماری کانفرنسوں میں, یہاں تک کہ ہماری مساجدوں میں بھی زور سے اذان دی جاتی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تکلیف کی بات ہے, کچھ لوگوں کو جو ہے تکلیف بھی محسوس ہوگی. ایسے مقامات جہاں پر جو ہے ڈیسیمل کم کر کے رکھنے کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ آپ کو کہتی بھی ہے کہ ڈیسیمل کم کر کے رکھیے, ویسے مقامات پر بھی ہم, چونکہ ہماری میجورٹی ہے اس ایریے میں, ہم جو ہے ڈیسیمل کو زیادہ کر دیتے ہیں. چھوٹے بچوں کو پریشانی ہوتی ہے, بوڑھوں کو پریشانی ہوتی ہے, بی پی والوں کو پریشانی ہوتی ہے.
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شور برپا کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جہاں تک اذان کا تعلق ہے، اتنی ڈیسیمل رکھی جائے کہ آپ کے مسجد کا جو ریڈیس ہے اس ریڈیس کے لوگوں تک وہ آواز پہنچ جائے۔ کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کو ستانے کے لیے مائک کی آواز کو تیز کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیہودہ باتیں نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، نہ سخت کلام کرتے تھے، نہ آپ چلانے والے تھے۔ ہاں، جس چیز کی آپ کو طلب ہوتی، چاہت ہوتی، آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن نہیں ملتا تو آپ تغافل برتتے، اگنور کر لیتے تھے۔ آپ سے جب کوئی شخص کسی چیز کی امید رکھتا تو آپ اسے مایوس نہیں کرتے تھے، اسے ناکام نہیں لوٹاتے تھے۔ 3 باتیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنایا۔ 3 باتیں۔ پہلی چیز کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ کو جھگڑوں سے دور رکھا۔ جھگڑوں سے، آج معمولی باتوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اسی ایک ہفتے کی نیوز نکالیے آپ، گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک تقریباً 7 سے 8 جو ہے جھگڑے اور اس کے نتیجے میں قتل ہو چکا ہے۔ ایک ماموں اپنی بھانجی کو قتل کرتا ہے، اسے پانی کی ٹنکی میں ڈال دیتا ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے۔ نیوز دیکھیے، تقریباً یہ 7 دنوں کے اندر 8 سے 9 قتل کے واقعات صرف جو ہے 40 کلومیٹر ریڈیس میں ہوئے ہیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سارے کے سارے مسلمان بستیوں میں ہوئے ہیں۔ قتل، غارت گری کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ معمولی جھگڑے سے ہوتی ہے، جھگڑے سے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا۔ دوسری چیز، تکبر سے۔ تکبر کو اگر میں لوکل لینگویج میں، اپنی حیدرآبادی لینگویج میں ٹرانسلیشن کروں تو اس کا معنی ہوتا ہے معتبری سے۔ معتبری بڑا مشہور لفظ ہے ہماری اپنی لوکل لینگویج میں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معتبری سے دور رکھا، تکبر سے دور رکھا۔ آج یہی معتبری کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے سے حسد، جلن، کینہ، کپٹ کی طرف لے جاتی ہے۔ حالانکہ معتبری کرنے والے کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اسے حسد کیا جا سکے، اس سے جلن کیا جا سکے، لیکن بغیر جو ہے کسی چیز کے انسان معتبری کرتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ اس سے حسد، جلن، کینہ، کپٹ رکھتے رہتے ہیں۔ تیسری چیز، لا یعنی باتوں سے آپ نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ آج ہمارے چبوتروں پر، ہمارے قہوہ چائے خانوں پر، ہمارے ہوٹلوں میں جہاں پر لوگ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، لا یعنی باتیں، صبح سے شام تک لا یعنی باتوں میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس سے آپ کا ایمان تازہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایسی بات کرتے ہیں جس سے آپ کو کوئی دینی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی علم نہیں حاصل ہوتا، یا آپ کے ایمان میں کوئی تجدید نہیں ہوتی، آپ کا ایمان نہیں بڑھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں لا یعنی باتیں ہیں۔ خواہ آپ فلسطین کی سیاست کے تعلق سے گفتگو کیوں نہ کرتے ہیں، کیونکہ مڈل ایشیا کی سیاست ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ہم اور آپ اسے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے لوکل کارپوریٹر کے ایریا کی سیاست کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور ہم بڑی بڑی جو ہے دنیا کی سلطنتوں کے تعلق سے، ٹرمپ کے ٹیرف کے تعلق سے بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ بھی لا یعنی چیز ہے۔ اگر آپ بیٹھ کر ٹرمپ کے ٹیرف کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ بھی لا یعنی بات ہے، اس کا آپ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی بھی حکومت آئے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ ٹھیلا لگانا ہے، موز بیچنا ہے، سیب کی منڈیاں لگانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ نوکری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اپنا بزنس کریں گے۔ عالمی طور پر، انٹرنیشنل طور پر اس کا دباؤ بنے گا،
اور وہ گفتگو کرنے کا ایک لیول ہوتا ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس اسٹینڈرڈ والوں کو اس پر گفتگو کرنا چاہیے۔ ہمارے جو 20-22 سال کے بے روزگار نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کا یہ موضوع نہیں ہونا چاہیے، یہ لایانی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کی کبھی مذمت کرتے تھے، نہ کبھی کسی کا عیب بیان کرتے تھے، اور نہ کوئی کبھی ایسی چیز کی جستجو کرتے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عار محسوس ہو، شرم آتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو کرتے، ایسی گفتگو کرتے جس سے ثواب کی امید ہو، جس سے ثواب کی امید ہو، ایسی گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تو آپ کے سامنے جو مجلس بیٹھی ہوتی جو صحابہ کرام کی، وہ ایسا سر جھکا کر بیٹھ جاتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر تھوڑا سا ہل گئے تو پرندے اڑ جاتے ہیں۔ یہ آداب ہے جب علماء کی محفل ہو، نائبین رسول کی محفل ہو، قرآن اور حدیث کا درس ہو۔ اس لیے جمعہ کی محفل میں، جمعہ کے خطبے میں اگر کوئی شخص اپنے سامنے سے کوئی پتھر ہٹا دیتا ہے، کوئی چیز دور کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ اس نے لغو کام کیا۔ وَمَن مَسَّ الْحَسَى فَقَدْ لَغَا، جس نے اپنے سامنے سے کنکری بھی حالت خطبہ میں ہٹایا تو اس نے لغو بات کیا، بیکار بات کی۔ وَمَن لَغَا فَلَا جُمعَةَ لَهُ، اور جس نے لغو بات کی اس کا جمعہ نہیں ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی جو خطبے کے دوران جو ہے خطبہ ریکارڈ کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ جسے مکلف کیا گیا وہ ایک شخص ریکارڈ کر سکتا ہے، اور آج کے دور میں ریکارڈنگ کی بڑی اہمیت ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل اگر مسجد کے ذمہ داروں سے CID کے لوگ، CBI کے لوگ پوچھیں کہ فلاں خطیب نے جو تقریر کی تھی اس میں حکومت کے خلاف اور جو سسٹم کے خلاف کچھ بات کہی تھی، تو آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے۔ اس لیے ریکارڈنگ کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر راہرہ غیرہ جو ہے موبائل نکالے اور جو خطبے کے دوران سوتا رہے کہ بعد میں سن لیں گے، فاسٹ فارورڈ کر کے اور تیزی سے، تاکہ جو 30 منٹ کا خطبہ 15 منٹ میں سن لیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ وَمَن مَسَّ الْحَسَى فَقَدْ لَغَا کے ضمن میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جھگڑا کر کے آتا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریقین کی بات سنتے تھے، دونوں کی بات سنتے تھے، اور خاموشی سے سنتے تھے۔ جب ایک شخص بات کر کے فارغ ہو جاتا، جب اس کی بات کمپلیٹ اور فنش ہو جاتی، تو دوسرے شخص کی بات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کر کے فرمایا، ان من خیارکم وحاسنکم اخلاقا۔ نماز تو ہر انسان پڑھ لیتا ہے، روزہ ہر انسان رکھ لیتا ہے، عمرہ، حج، یہ تو آج ایک فیشن بن چکا ہے، لیکن اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا بڑی مشکل بات ہے۔ گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، پڑوسی سے ہو، اپنے سوسائٹی میں ہو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ انسان اپنے اخلاق کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے ایک روزہ رکھنے والے کا، ایک نماز میں لمبا قیام کرنے والے کے درجے کو بھی پا لیتا ہے۔ یہ اخلاق، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، اور اخلاق کی ابتدا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے، اور میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے بہتر انسان ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدزبانی کرنے والے کو ناپسند کرتے تھے، نہ آپ نے کبھی زندگی میں بدزبانی کی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدزبانی کرنے والے کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی گفتگو کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ ایسی گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کے الفاظ کو کاؤنٹ کرنا چاہے، لعدہ، اسے گن سکتا تھا۔
گن سکتا تھا، کاؤنٹ کر سکتا تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی. اتنا ٹھہر ٹھہر کر، اتنا واضح اور صاف الفاظ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیا کرتے تھے. بہت سارے اخلاق کا تذکرہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بھائیو بزرگوں، سوشل میڈیا کے ٹریپ میں مت آئیے. سوشل میڈیا ایک زہریلی تلوار ہے، ایک زہریلی تلوار ہے. اور خاص طور پر ہمیں نوجوان جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ان کے پاس کوئی کام دھندا نہیں ہے، وہ صبح سے شام تک بیٹھ کر غزہ اور فلسطین کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ انہیں غزہ اور فلسطین کی تاریخ کے تعلق سے کوئی بھی معلومات نہیں ہوتی. کل مجھے ایک اسٹیٹمنٹ ہمارے شہر حیدرآباد کے ایک بڑے پولیٹیکل لیڈر کا 200 لوگوں کے مجمع بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ آپ سب لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی سے ہمیں بڑی محبت ہے، آئی لو محمد. میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنے مال، اپنے گھر والوں، اپنے بچوں، اپنے جائیداد، اپنے ملک سے زیادہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. اور اسی محبت پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری وفات ہو. لیکن آپ تمام لوگ گھر جا کر ابھی ایک سوال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر آپ جان لیں گے کتنی محبت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رکھتے ہیں. 200 لوگوں کے مجمع میں انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی کا نام کیا ہے. صرف 2 بچوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی کا نام کیا ہے. یہاں پر بھی اس مجلس میں خطبے میں سوال جواب جائز نہیں ہے، لیکن خود اپنے گھر پر جا کر آپ سوال کیجئے، دیکھیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کس کو معلوم ہے، کس کو نہیں معلوم ہے. اور ہم مظاہرات میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہم سیرت پڑھیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیں، آپ کے اخلاق کو پڑھیں، آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.